کہ بھارت میں اتر پردیش میں جتنے مدرسے چلتے ہیں ٹوٹل مدرسوں کو بند کر دو، اس لیے کہ مدرسہ ایکٹ اسنویدھانک ہے، اللیگل ہے۔ ان مدرسوں میں کیوں قرآن پڑھایا جائے گا؟ ان مدرسوں میں کیوں حافظ قرآن بنایا جائے گا؟ ان مدرسوں کے اندر کیوں مولوی ملا بنائے جائیں گے؟ ہم ان مدرسوں میں ڈاکٹر بنائیں گے، ان مدرسوں میں انجینئر بنائیں گے۔ والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, Prophet. Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Trishadashodashavarsha Bhargo Vindene Nagnikam Ekavimshati Varsha va Sapra Varsha Vapnuyat यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेक पुरुषा नमः। सदर महफिल, स्टेज पर गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पिंडाल के नीचे जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और इसी पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते वो मज़हब इस्लाम है और ये मज़हब बड़ी क़ुरबानी और बहुत हालात से गुज़र कर हम तक पहुँचा है। आज जितना आसान मुसलमान होना है, अगर हम इसकी तारीख़ पर रोशनी डालेंगे तो सहाबाए किराम के जिस्म के हिस्सों में तकलीफ़ें दी गई, बल्कि अंबियाए किराम के जिस्म के टुकड़े किए गए, तब जाकर ये इस्लाम हम तक पहुँचा। मगर बहुत अफसोस होता है कि आज हम ही मुसलमानों की बदअमली की वजह से इस उम्मत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मैं कुछ बातें आपके सामने मौजूदा अभी जो एक बर्निंग इशू बना हुआ है, एक बड़ा मसला बना हुआ है, तो उसी के ताल्लुक़ से हम अभी बात करेंगे और उसका मकसद सिर्फ ये है ताकि हम अपने अमल में सुधार पैदा करें और हमें पता चलना चाहिए कि हम पर अगर कोई जुल्म का पहाड़ तोड़ा जाता है या कोई जालिम बादशाह मुसल्लत होता है तो वो हमारी ही बदअमली की वजह से होता है। बाद में हम गाली देते हैं इन बादशाहों को, इन लीडरों को, लेकिन सच तो ये है कि उसका रास्ता हम ही पैदा करते। इसीलिए इस वक्त ज़रूरत है अपने अमल को दुरुस्त करने की, इस वक्त ज़रूरत है इस कौम के अंदर तब्दीली पैदा करने की। सिर्फ जलसों से नहीं होगा मामला, बल्कि जलसों में जो बात कही जाए उस पर अमल हो
اور عملی طور پر زمین پر اس کو اتار کر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں ابھی پچھلے 2-3 مہینوں میں نظروں کے سامنے آئی ہیں، تو اسی لیے تجربے کی روشنی میں کہی جا سکتی۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اتر پردیش میں 23,500 مدرسوں پر 3 یا 4 مہینہ پہلے ایک فیصلہ آیا کہ اتر پردیش کے سارے مدرسے اللیگل ہیں، یعنی یہ مدرسہ ایکٹ جو بنا ہے اتر پردیش میں، وہاں کے ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا کہ مدرسہ نہیں چلنا چاہیے، مدرسہ اللیگل ہے، مدرسہ اسنویدھانک ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہاں پر بچے رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے بچے کو ہم دینی اپنے عقیدے کے بارے میں بتلاتے ہیں، ارکان اسلام کے بارے میں بتلاتے ہیں، قرآن کریم ان کو سکھاتے ہیں۔ بڑا ادارہ ہو تو عربی کی تعلیم ہوتی ہے، اور بڑا ادارہ ہو تو عالم فاضل تک کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مشغلہ ان مدرسوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان مدرسوں کو چندہ کر کر علماء کرام اپنے خون کو پسینے میں بہا کر رات دن محنت کر کے ان کی محنت اور قد و کاوش سے مدارس چلتے، اور تب جا کر اگر کوئی کہتا ہے کہ مدرسہ اللیگل، اس لیے آل مدارس ول بی بینڈ، سارے مدرسوں کو میں تالے لگنے چاہیے، تو غلط ہے۔ لیکن افسوس جب ہوا کہ جب تحقیق کی گئی کہ ان مدرسوں کو بند کرنے کا مطالبہ کون کر رہا، یعنی ہائی کورٹ میں کیس کس نے کیا، ہائی کورٹ میں 5 یاچکائیں داخل کی گئی اتر پردیش کے مدارس کے تعلق سے۔ 23,500 مدرسے ہیں اتر پردیش میں، جن میں بڑے مدرسوں میں دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے، اور ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، شاہی مراد آباد ہے، اور بھی بہت سارے ادارے۔ صرف صوبہ اتر پردیش میں پورے بھارت میں سب سے زیادہ مدارس وہیں پائے جاتے، تقریباً 23,500 مدرسے۔ ان 23,000 مدرسوں میں آپ کو پتہ ہے بچے کتنے پڑھتے ہیں؟ تقریباً 17.5 لاکھ بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں۔ ان 23,500 مدرسوں میں سے 560 مدارس ایسے ہیں جن کو اتر پردیش کی حکومت ان کو پیسہ دیتی ہے، یعنی وہ سرکاری مدرسے جس کو بورڈ کا مدرسہ کہا جاتا، گورنمنٹ کے طرف سے ان کو فنڈ کیا جاتا، اور 16,000 تقریباً 16,500 کچھ مدرسے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے رجسٹرڈ ہے، اور جو مدارس ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں۔ اور مدرسہ چلانے کے لیے رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ آرٹیکل نمبر 30 میں لکھا ہے all minorities whether based on religion or language، اگر کوئی مائنورٹی مسلم اور دلت یہ دونوں کے لیے ہے، اگر وہ اپنی پسند کی زبان یا مذہب کے لیے اگر کوئی ادارہ چلانا چاہتے، all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish، تو اس کو ادھیکار ہے وہ مدرسہ قائم کر سکتا، to administer، وہ چاہے کمیٹی بنا کر مدرسہ چلائے، یا گاؤں والوں کو ساتھ لے کر مدرسہ چلائے، یا علماء کی جماعت بنا کر مدرسہ چلائے، وہ ان کی اچھا اور ان کی ذاتی چوائس ہے۔ to administer educational institutions of their choice، اپنی مرضی سے مسلمان مدرسہ چلا سکتا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مدرسہ چلانے کے لیے رجسٹریشن
registration that is not compulsory to run a madrasa. ایک مدرسہ چلانے کے لیے، مکتب چلانے کے لیے رجسٹریشن ضروری نہیں ہے بہرے کیف. تو وہاں 560 مدرسے گورنمنٹ کے پیسوں سے چلتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ ان مدرسوں کو بند ہونا چاہیے. ہم اور آپ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پیٹ میں درد ہونے والے کا نام سورج کمار ہوگا، وجے کمار ہوگا، چندر موہن ہوگا، یا مدن موہن ہوگا. یاچکا ہائی کورٹ میں جب تک کوئی یاچکا نہیں داخل کرتا ہے تو اس پر بات نہیں، کیس چالو نہیں ہوتا ہے. لیکن وہاں پر جو اپلیکیشن، جو درخواست دی گئی، جو یاچکائیں داخل کی گئی، آپ کو تعجب ہونا چاہیے کہ ان میں سے 5 یاچکا کرتا، 5 درخواست دینے والوں میں سے 4 درخواست دینے والے مسلمان ہیں. میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہماری ہی بدعملیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا. لوگوں نے کہا کہ نہیں مولانا، وہاں NCPCR بچوں کی ایک کمیشن ہے، اس کا شارٹ نام ہے NCPCR، نیشنل پروٹیکشن، نیشنل کمیشن پروٹیکشن آف چائلڈ، یہ نام. انہوں نے درخواست دی تھی ان مدرسوں کے خلاف. نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ ہے کہ 5 لوگ درخواست دینے والے ہیں کہ مدرسہ نہیں چلنا چاہیے. ان 5 لوگوں میں سے صرف 1 ہندو ہے، باقی 4 مسلمان ہیں. مسلمانوں میں بھی کوئی ایسے ایرے گرے شراب کباب کھانے پینے والے نہیں، بلکہ ان میں سے ایک تو محتمم ہے ایک مدرسے کا. اب بتائیے کس کو سنائیں، کس کے بارے میں بولے؟ مودی یوگی کی مودی یوگی ظالم ہے، وہ تو بعد میں ہے، پہلے خود ظالم ہے. مسلمان، اس امت کو نقصان پہنچانے والی جماعت ہم مسلمانوں میں سے ہی ہے. لیکن قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، ہر باطل کے ساتھ حق کو کسی نہ کسی شکل میں بھیجتا ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ 4 سمجھ سکتا ہوں کہ وہ میر جعفر میر صادق کی غلام ہوں گے، وہ چاپلوس لوٹیرے، وہ بےایمان ضمیر فروش غدار. پتا تو چلا کہ کون ہے غدار. لیکن میرے بھائیوں، ہمت اور حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 مہینہ پہلے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بھارت میں اتر پردیش میں جتنے مدرسے چلتے ہیں ٹوٹل مدرسوں کو بند کر دو، اس لیے کہ مدرسہ ایکٹ اسنویدھانک ہے، اللیگل ہے. ان مدرسوں میں کیوں قرآن پڑھایا جائے گا؟ ان مدرسوں میں کیوں حافظ قرآن بنایا جائے گا؟ ان مدرسوں کے اندر کیوں مولوی ملا بنائے جائیں گے؟ ہم ان مدرسوں میں ڈاکٹر بنائیں گے، ان مدرسوں میں انجینئر بنائیں گے، ان مدرسوں کے اندر ڈی ایم اور ڈی ایم ایس پی، ڈی ایم ایس ڈی ایم اور آئی پی ایس ایس پی ڈی ایس پی بنے گا اور سماج کی اور سوسائٹی کی ترقی کرے گا. اس ان پڑھ گوار جاہل آدمی کو ججمنٹ دینے سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے قرآن میں مضمون صرف عبادت کا نہیں ہے. مسلمان قرآن پڑھ کر صرف حافظ قرآن نہیں بنتا ہے، مسلمان قرآن پڑھ کر صرف عالم دین نہیں بنتا ہے، مسلمان قرآن پڑھ کر صرف عابد نہیں بنتا ہے، مسلمان قرآن پڑھ کر متقی اور پرہیزگار نہیں بنتا ہے.